أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور انعام کے ساتھ ہم یہاں جمع ہوئے ہیں، اور حسب وعدہ ہم نے انشاءاللہ اپنے ان دروس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سیکھنا اور سمجھنا۔ اس کے لیے یہ مشورے کے بعد انتخاب کیا گیا ایک کتاب کا۔ اس کتاب کا نام ہے بلوغ المرام۔ یہ کتاب، اس کا پورا نام بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام ہے۔ یہ امام حافظ ابو الفضل احمد بن علی بن محمد بن حجر العسقلانی رحمہ اللہ کی، ان کا مختصر نام حافظ ابن حجر العسقلانی۔ اور یہ جو حافظ ہے یہ ہمارے والا حافظ نہیں ہے۔ ہمارے بر صغیر میں، ہندوستان میں، پاکستان میں حافظ کہتے ہیں جو قرآن مجید کو زبانی یاد کر لے وہ حافظ ہے۔ لیکن محدثین کے ہاں جس شخص کو 3 لاکھ حدیثیں زبانی یاد ہو اس کو حافظ کہا جاتا ہے۔ اسی مفت حافظ ہیں۔ محدثین کے ہاں جو حافظ ہے وہ ایک خاص ٹرم ہے، خاص نام۔ تو یہ حافظ ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ نے ایک کتاب لکھی، ابن حجر العسقلانی کے نام سے مشہور ہے۔ یہ حجر ان کے اوپر ایک بندے کا نام تھا۔ ان کا نام اصل ہے احمد، ان کے والد کا نام علی، ان کے والد کا نام محمد، ان کے والد کا نام حجر۔ تو یہ ابن حجر بسوں کا دادا پر دادا کی طرف نسبت بھی ہو جاتی ہے۔ جس طرح نبی علیہ السلام نے غزوہ حنین میں کہا تھا انا ابن عبد المطلب، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، تو یہ دادا کی طرف نسبت آپ نے کر دی۔ تو یہ امام حافظ ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ، ان کو عسقلانی کیوں کہتے ہیں؟ ان کا علاقہ فلسطین میں غزہ کے قریب، غزہ مشہور علاقہ سنا ہے نا آپ، جہاں جنگ جاری ہے، غزہ کے قریب ایک علاقہ ہے عسقلان، بستی ہے۔ تو یہ وہاں کے رہنے والے تھے، تو اس وجہ سے ان کو ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ کہا جاتا ہے۔ یہ 8ویں صدی ہجری کے شخص ہیں، 772 ہجری میں پیدا ہوئے تھے۔ ہم کوشش یہ کیا کریں گے، اس میں اکثر روایات صحیح ہیں لیکن کچھ روایات سند کے اعتبار سے ضعیف ہیں۔ ضعیف روایات کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک وہ قسم جو معروف بھی ہے اور ضعیف بھی ہے، یعنی حدیث بڑی مشہور ہے اور ضعیف ہے، اور ایک وہ جو مشہور بھی نہیں لیکن ضعیف ہے۔ تو جو حدیث صحیح ہوگی وہ ہم آپ کو سنائیں گے اور مسئلہ سمجھائیں گے، جو حدیث ضعیف ہوگی اور مشہور ہوگی وہ بھی بتائیں گے اور اس کا ضعیف ہونا بھی سمجھائیں گے، اور جو روایت معروف بھی نہیں ضعیف بھی نہیں وہ آپ کو بتانے کی خاص ضرورت بھی نہیں، علماء کے لیے وہ ضرورت ہوتی ہے۔ اس کتاب کا آغاز
کتاب الطہارت سے کیا گیا، چونکہ طہارت نصف ایمان بھی ہے، الطہور شطر الایمان، اور ہماری عبادات کا آغاز بھی طہارت سے ہوتا ہے، تو اس وجہ سے طہارت سے باب شروع کیے گئے، اور اس کو فقہی ترتیب بھی کہتے ہیں۔ جتنی کتابیں فقہ کے موضوع پر لکھی گئی ہیں وہ ساری طہارت سے آغاز ہوتے ہیں۔ طہارت کے اندر سب سے پہلے پانی کی بات ہے کہ پانی کیسا ہو جس سے ہم نے پاکی حاصل کرنی، پانی کیسا ہو، تو یہ کتاب الطہارت یہ بڑی کتاب ہوتی ہے، یعنی نماز کا بیان، روزے کا بیان، زکوٰۃ کا بیان، پھر اس کے آگے چھوٹے چھوٹے ابواب ہوتے۔ اب جیسے کتاب الطہارہ، یہ کتاب الطہارت صفائی ستھرائی کا بیان، اب اس کے اندر مختلف چیزیں آ سکتی تھی، تو پہلے انہوں نے باب المیاہ، پانیوں کا باب، پانی کیسا ہونا چاہیے، کیسے پاک ہوتا ہے، کیسے صاف ہوتا ہے، اس کی وضاحت۔ پہلی حدیث عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی البحر۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سمندر کے بارے میں، سمندر کے بارے میں آپ نے ارشاد فرمایا هو الطہور ماء، سمندر کا پانی پاک ہے، والحل میتۃ، اور اس کا مردار حلال ہے۔ یہ روایت ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، ابن ابی شیبہ کے اندر موجود ہے، اور یہ الفاظ انہوں نے ابن ابی شیبہ کے لیے، اور اس روایت کو امام ابن خزیمہ، امام ترمذی نے صحیح قرار دیا، اور یہ امام مالک، شافعی اور احمد تینوں اماموں نے اس کو اپنی کتابوں میں نقل کیا۔ اب اس روایت کے جو راوی ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، انہوں نے اس راوی سے آغاز کیا اور یہ ہمیں سمجھایا کہ حدیث میں صحابہ میں سب سے زیادہ حدیث کو یاد رکھنے والے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، یعنی صحابہ میں امیر المومنین فی الحدیث کون تھے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ اور یہ حدیث آپ نے جو سمندر کے بارے میں ارشاد فرمائی، اس کی تفصیل یہ ہے، صحابہ نے آپ سے سوال کیا تھا، اے اللہ کے نبی علیہ السلام، ہم سمندری سفر کرتے ہیں، لمبا سفر ہوتا ہے، بسا اوقات مہینوں تک سفر جاری رہتا ہے، ہم جو اپنے ساتھ پانی لے کر جاتے ہیں وہ تھوڑا ہوتا ہے، اگر ہم وہ پینے کے لیے استعمال کریں تو قضاء حاجت، استنجا، وضو، غسل وہ کیسے کریں؟ اور اگر ہم اس کو پانی کو جو ساتھ لے کر گئے ہیں، مسکیزیں بھر کے یا کوئی بالٹیاں ڈول وغیرہ، تو اگر اس کام میں لگا دیں تو وہ تو ختم ہو جائے گا، پینے کے لیے بھی باقی نہیں رہے گا، تو کیا ہم راستے میں سمندر کا پانی اپنے وضو، غسل، قضاء حاجت وغیرہ کے لیے استعمال کر سکتے ہیں؟ یہ اصل سوال تھا۔ آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا هو الطہور ماء، سمندر کا پانی پاک ہے۔ سوال اتنا تھا، جواب یہاں ختم ہو گیا، لیکن آپ نے ایک اور بات بتا دی، والحل میتۃ، سمندر کی کوئی مردہ مچھلی بھی مل جائے تو وہ بھی حلال ہے۔ اب دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کے ساتھ اظہار محبت، اور آپ یہ ہے اصل عالم کی نشانی، اور یہ ہے نبوی طریقہ کہ دنیا کو جس چیز کی ضرورت ہے نا، اگر انہوں نے پوچھ لیا ہے تو بتا دو، اگر نہیں بھی پوچھا پھر بھی بتا دو، کیونکہ انہوں نے اپنی خاص ضرورت پانی کا پوچھا تھا، لیکن آپ کو پتا تھا کہ سمندر میں سفر کرتے ہیں، بسا اوقات یہ مسئلہ بھی پیش آ جائے گا کہ کوئی مچھلی جو ہے وہ تیرتی ہوئی اوپر آ جائے گی لیکن مر چکی ہوگی۔ زندہ کا تو سبھی کو پتا تھا کہ زندہ مچھلی پکڑ لی ہے تو وہ تو حلال ہے،
لیکن اگر مچھلی یا کوئی کسی بھی قسم کی مچھلی جو سمندر کی ہو وہ مر جائے، فوت ہو جائے، پانی کے اوپر آ جائے تو وہ بھی حلال ہے، اس کو کھایا جا سکتا ہے۔ تو یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ سے محبت بھی واضح ہے اور یہ مسئلہ بھی واضح۔ سمندر کا پانی اگرچہ اس میں نالوں کا، دریاؤں کا پانی جمع ہوتا ہے، لیکن چونکہ وہ کافی کثیر تعداد میں ہوتا ہے اس وجہ سے وہ پاک ہے، اور اس پانی کے اندر جو چیزیں رہتی ہیں وہ اگر مر جائیں، مچھلیاں کسی بھی قسم کی ہوں، وہ زندہ تو حلال ہے ہی ہے، مردہ بھی حلال ہے۔ یہاں سے ایک اور مسئلہ بھی ثابت ہوتا ہے، قرآن مجید کے ساتھ جب تک حدیث نہیں لگائی جائے گی اس وقت تک مسئلہ سمجھ نہیں آئے گا۔ قرآن مجید میں ہے انما حرم علیکم المیتہ، دوسرے سپارے میں اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر مردہ چیز کیا کی ہے؟ حرام کی ہے، لیکن اس حدیث میں آ گیا کہ سمندر کی مردہ چیز حلال ہے۔ تو اگر صرف قرآن کو دیکھیں گے کہ مردہ چیز حرام ہے تو پھر مچھلی کیا ہونی چاہیے؟ حرام ہونی چاہیے، لیکن قرآن کے ساتھ ساتھ حدیث کو بھی یاد رکھا جائے گا اور لیا جائے گا۔ دوسری حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بعد ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الماء طہور لا ينجسه شیء، پانی پاک ہے، اس کو کوئی چیز نجس نہیں کرتی۔ یہ اس وقت ہے جب وہ کثیر تعداد میں، یہ اگلی حدیث کے بعد مسئلہ واضح ہو جائے گا۔ یہ حدیث امام احمد رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ تیسری حدیث ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الماء لا ينجسه شیء، پانی کو کوئی چیز نجس نہیں کرتی، ہاں الا ما غلب على ریحه وطعمه ولونه، اگر وہ چیز گندگی اس قدر آ گئی کہ اس کا پانی کا رنگ بدل گیا گندگی کی وجہ سے، یا اس کا ذائقہ بدل گیا، یا اس کی بو سمیل بدل گئی، تو پھر وہ ناپاک۔ اب اس میں تھا کوئی بھی چیز اس میں گر گئی، تو اگلی روایت میں آیا الماء طہور الا ان تغیر ریحہ او طعمہ او لونہ بنجاست تحدث فیہ، پانی پاک ہوتا ہے لیکن اگر گرنے والی نجاست کی وجہ سے اس کا